بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیٹ فلیکس اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، نئی فلم میں امام مہدی کی بدترین توہین کر دی۔ نیٹ فلیکس کی حالیہ فلم کے اندر کیسے امام مہدی علیہ السلام کی توہین کی گئی۔ قرب قیامت کے قریب تیسری عالمی جنگ سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قیامت کی بڑی نشانی ہے، جس کا ذکر مسلسل احادیث مبارکہ کے اندر اتنی بار ہو چکا ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ جس طرح سے عیسائی، یہودی، کرسچن ایک جھوٹے مسیحا یعنی دجال کی قیادت کے اندر اکٹھے ہوں گے، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک سپہ سالار امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی قیادت کے لیے بھیجے گا، جس کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر تشریف لائیں گے اور دجال کو لوط کے مقام پر قتل کریں گے۔ اسلام کے دو بڑے فرقے شیعہ اور سنی دونوں اس بات پر یقین رکھتے ہیں، وہ صدیوں سے امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں، ایک فرق کے ساتھ کہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے مطابق امام مہدی جو ہیں وہ 12ویں امام ہوں گے، جو حضرت علی کی نسل اہل بیت سے ہوں گے، اور وہ پیدا ہو چکے ہیں لیکن اب تک دنیا کی نظروں سے غائب ہیں، اس لیے ان کو امام غائب بھی کہا جاتا ہے۔ مگر دوسری طرف سنی اسکول آف تھاٹ کے مطابق امام مہدی کو ابھی دنیا کے اندر آنا ہے، اور وہ ایک عام انسان کی طرح پیدا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی رات کے اندر ان کی اصلاح کر کے ان کو سمجھا دیں گے کہ آخر ان کی کیا ذمہ داری ہے، انہوں نے کیا ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ساری دنیا میں نشانیاں آج جو ہیں وہ ایک ایک کر کے پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ تیسری بار ہیکل آسمانی کو اس لیے نہیں بنایا جا رہا کیونکہ وہ اب تک پاک نہیں ہیں۔ اس کام کے لیے اب وہ 5 میں سے 4 لال بچیا کو قربان کریں گے اور اس کی راکھ کو پانی کے اندر ڈال کر گیلا کر کے اپنے جسم پر لگائیں گے تو وہ پاک ہو جائیں گے، اور اس طرح سے یہ کام کرنے کی ان کو اجازت مل جائے گی، کیونکہ 5ویں بچیا جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ قربانی زیادہ دور نہیں ہے بلکہ اپریل کے مہینے میں ہی ہونے جا رہی ہے، جس کے بعد تیسری عالمی جنگ کے خطرے جو ہیں وہ مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے بیت المقدس، کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسری مقدس ترین یہ جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے آسمانوں کا سفر کیا، اور اسی جگہ پہ 8ویں صدی ہجری میں گولڈن ڈوم کو بنایا گیا۔ یہ تقریباً 35 ایکڑ رقبے پر محیط ہے، اور اس مقام کو یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ ان کے مذہب کے اندر اس کو نہایت ہی مقدس ترین درجہ دیا گیا ہے، اور ان کے مطابق اس ڈوم کے نیچے ایک پتھر دراصل کائنات کا مرکز ہے، اور اسی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ بیت المقدس انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے، کیونکہ یہاں پر کئی انبیاء علیہ السلام نے عبادت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو فلسطین کی سرزمین کی طرف بھیجا، تو وہ مستقل طور پر یہیں اس جگہ پر رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اسی طرف نجات عطا فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی زمین پر رہائش رکھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ملک کے اندر بیٹھ کر ساری دنیا میں حکومت کی۔ حضرت زکریا کا محراب بھی اسی شہر کے اندر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس شہر کے اندر بہت سے معجزات بھی ہو چکے ہیں، جیسے کنواری بی بی حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یروشلم سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور قیامت کے روز اسی جگہ پر وہ واپس آئیں گے، اور اسی شہر میں باب لوط پر دجال کو قتل کیا جائے گا، اور اسی شہر میں بیت المقدس میں ہاجوج اور ماجوج کا زمین کے اندر فساد جو ہے وہ شروع ہوگا، اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ معراج کے سفر پر جانے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کے اندر تشریف لائے، جس کو الاسراء کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، اور پھر یہیں سے آسمان کی جانب براق پر سوار ہو کر آسمان پر اللہ رب الکریم سے ملاقات کے لیے آپ تشریف لے گئے، جسے معراج کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے، یعنی خانہ کعبہ تھی، اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بیت المقدس کی فتح کے بعد ان کا یہاں پہ خود چل کر آنا اور یہاں پر آ کر نماز ادا کرنا اس شہر کی تقدس اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک نازل ہونے کے بعد اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا اور یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا ثواب 500 گنا زیادہ ملتا ہے۔ یاد رہے کہ یہودی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہیں اور عیسائی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت عیسیٰ اور سمیت تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہودی قوم کے مطابق تورات کے اندر یہ لکھا ہے کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر قائم کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ بدعمالیوں کی وجہ سے تمہیں در بدر کرنے کے بعد وہی عالمی حکومت تمہیں پھر سے عطا کرے گا، اور بادشاہ یعنی تمہارا مسیحا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ قوم کے اندر بھیج دیے، لیکن ان لوگوں نے جھوٹا مسیحا کہہ کر ان کو قتل کے فتوے جاری کر دیے، اور اب کی بار وہ جس مسیحے کا انتظار کر رہے ہیں وہ دراصل کوئی اور مسیحا نہیں ہے بلکہ دجال ہے۔ اب اسی لیے یہ قوم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے یہ 4 لال بچیا کی قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ راضی ہو جائیں اور ایک بار انہیں پھر بیت المقدس کے اندر داخل ہونے کی اجازت مل جائے اور وہ تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی ان کو اجازت مل جائے، اور امام مہدی علیہ السلام کیونکہ مسلمانوں کے لشکر کے لیڈر ہوں گے لہٰذا یہودی ان کی آمد سے بے خبر نہیں ہیں۔ اب کیونکہ یہ لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے اندر مہارت رکھتے ہیں، ان کی انڈسٹری، میوزک انڈسٹری، فلم انڈسٹری ان کے سب کنٹرول میں ہے، اور وہ کئی دہائیوں سے مسلمان نوجوانوں کی ذہن سازی کرنے میں مصروف تھے۔ مثال کے طور پر اب ڈان فلم کی مثال لے لیں جو 2021 میں ریلیز ہوئی۔ اس میں ایک نوجوان شخص کو ولن بنا کر دکھایا گیا ہے جو کہ دنیاوی اقتدار اور دولت کا بھوکا ہے۔ اس کا نام مہدی رکھا ہے، یعنی وہ لوگوں کا مسیحا ہے جو ایک پلانٹ سے کسی دوسرے پلانٹ پر آ کر لوگوں کو لیڈ کرتا ہے، اور وہ لڑکا ماں باپ کی شادی کے بغیر پیدا ہوا ہے اور اسے جوان ہونے پر احساس ہوتا ہے کہ وہ امام مہدی ہے، اور اسے الہامی طور پر خیال آتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے۔ یہی نہیں بلکہ پوری فلم کے اندر عربی لباس اور زبان کلچر کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور عبایا پہننے والی عورتوں کو چڑیل کہا گیا ہے، اور مہر نبوت کی انگوٹھی کا مذاق اڑایا گیا ہے، جہاد کا مذاق اڑایا گیا ہے، اسلام کی توہین کی گئی ہے کہ یہ دین اسلام مسلمان جو ہیں یہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہیں۔ اس کے علاوہ فلم لارڈ آف دا رنگ بھی ایسے ہی ہے، ایک مسیحا کو امام مہدی علیہ السلام کے کریکٹر کے طور پر اندر اس میں پیش کیا گیا ہے، لیکن کیونکہ اب اینڈ آف دا ٹائم قریب آ گیا ہے لہٰذا یہ لوگ کھل کر باقاعدہ طور پر امام مہدی کا نام لے کر توہین کر رہے ہیں۔ نیٹ فلیکس کے اندر 2023 میں ایک فلم دا پرشین ورجن ارانین پوائنٹ آف ویو ریلیز کیا گیا ہے اس فلم کو۔ اس فلم کے اندر ایک مائیگریٹڈ ارانین کنزرویٹو شیعہ فیملی کو دکھایا گیا ہے جو کہ امریکہ کے اندر رہتی ہے۔ وہ ماں جو ہے وہ خود ایک جاب کرنے والی ہے، اور اس کی بیٹی جو ہے لیلا اس کا نام ہے، وہ اس کی بیٹی جو ہے وہ اپنی فیملی کی کنزرویٹو کلچر سے تنگ آ چکی ہے، وہ اپنی فیملی سے چھپ کر وہ ساری حرکتیں کرتی ہے، وہ باہر کے جو ملکوں میں جو کلچر ان کا بن چکی ہے، اور وہ لڑکوں کے ساتھ اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، ان کے ساتھ سوتی ہے، ان کی پارٹیوں میں جاتی ہے، اور ارانیوں کا وہ مذاق اڑاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ان کی مسلمانوں کی تو اولاد بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ بیکورڈ سوچ رکھتے ہیں۔ فلم کے اندر LGBT کو بھی پروموٹ کیا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک ڈریگ کوئن ہے، یعنی ایک میل ہے جو گے ہے، اور وہ لڑکیوں کی طرح اس کو دکھنا اور ڈریسنگ کرنا پسند ہے۔ لیلا اس کے ساتھ زبردستی ناجائز تعلقات رکھتی ہے اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، اور لیکن اس کے گھر والے جو ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، اور اس لڑکی کا ایک بھائی جو ہوتا ہے وہ چرچ لیڈر ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ویسٹ میں لڑکیاں لیڈر ہوتی ہیں۔ یعنی اس فلم کے اندر ایک مسلمان ایرانی شیعہ فیملی جو مسلمان فیملی ہے اس کے کلچر کو اتنی بری طرح سے دکھایا گیا ہے، بلکہ ان کے کلچر کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ امریکہ کیونکہ اسرائیل کی وجہ سے ایران کا دشمن ہے، اس لیے خاص طور پر اس فلم کے اندر شیعہ فیملی اور ایرانی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں کے نظریہ ان کے بارے میں بدل جائیں۔
ظاہر ہے جو شخص حقیقت کو جانتا ہوگا وہی ان کے جھوٹ کو پکڑ سکے گا کہ حقیقت میں کیا ہے، اور جو شخص حقیقت کو جانتا نہیں ہے بلکہ میڈیا کے ذریعے وہ چیزوں کو سیکھتا ہے تو وہ اس کا تو کنسیپٹ ہی خراب ہو جائے گا، اور اس طرح کی فلم کو دیکھ کر وہ اپنا ایک عجیب کنسیپٹ بنا لے گا۔ سب سے بڑھ کر لیلا جو ہے وہ نام لے کر امام مہدی علیہ السلام کا مذاق اڑاتی ہے، کہتی ہے کہ شیعہ اور مسلمان اس جادو کے اندر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں جیسا کہ میرے گھر والے کیا کرتے تھے، اور بہت جلد کوئی ہستی ہمیں جنگ کے اندر فتح دلوانے والی ہے جس کا نام ہوگا امام زمان۔ وہ ہزاروں سال پہلے کہیں ہم سے غائب ہو چکے تھے، اب کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ واقعی میں سچ کہہ رہی ہوں کہ وہ غائب ہو گئے ہیں، کیونکہ جب کوئی ان کا سچا ماننے والا ہوگا ان کو نام لے کے پکارے گا تو وہ مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کسی جانور یا انسان کی شکل میں آتے ہیں، وہ بہت کسی اونچے شخص کی مدد کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ میرے ماں باپ کی یہ سوچ بہت پرانی ہے، لیکن میں نئی جنریشن کی ہوں۔ اس کے بعد وہ ایک سائیڈ کو منہ کر کے کہتی ہے کہ امام زمان آ جاؤ، تم بہت اچھے لگ رہے ہو۔ اس کے بعد وہ آڈینس سے کہتی ہے کہ کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے کیونکہ میں صرف ان کو دیکھ سکتی ہوں، کیونکہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ آپ بھروسہ کریں میری بات کا۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دیکھیں یہ لوگ کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ اس فلم کا مقصد کیا ہے؟ اس پیغام کا مقصد کیا ہے کہ ایک رومانٹک فلم کے اندر اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس سے زیادہ کھلے الفاظ میں امام مہدی کی توہین اور زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ اس قدر خوف زدہ اس لیے ہیں کیونکہ ان کے ظہور کا زمانہ اب بہت جلد قریب آ چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے فرقہ واریت جو ہے وہ دنیا سے ختم ہوتی جا رہی ہے، ورنہ آج امام مہدی علیہ السلام اس دنیا کے اندر آتے اور کوئی ایک فرقہ ان کا انکار کرتا، کوئی ایک فرقہ ان کی حمایت کرتا تو دنیا کے تمام مسلمان ان کی قیادت کے اندر کیسے اکٹھے ہوتے۔ لیکن آپ سب لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے کے اختلافات آخرکار ایک ایک کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اسرائیل نے خود علانیہ ایمبیسی پر حملہ کر کے 4 لال بچیا کی قربانی کا اعلان کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ جنگ کرنے کے موڈ میں ہیں اور ان کے خلاف، کیونکہ مسلمان امام مہدی علیہ السلام کی قیادت کے اندر اکٹھے ہوں گے، لہٰذا مسلمان بچوں کے ذہن سے ان کا تصور تک وہ مٹا دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کو ایک قصہ یا فرضی کہانی سمجھ کر اس کا وہ انکار کر دیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا ذکر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے جس کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر میں بھی ہے کہ چاہے قیامت کے اندر ایک دن بھی باقی کیوں نہ ہو لیکن اس سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ لیکن اس طرح کی فلم یہ بتا رہی ہیں کہ ان کا ڈر اور خوف بلا وجہ نہیں ہے، کیونکہ انشاءاللہ یہ ظلم کا نظام اپنے انجام کو بہت جلد پہنچنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ دجال کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کے مقابلے کے لیے امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا میں وہ بھیجے گا، لیکن یہ فیصلہ انسان کو خود کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس کی سائیڈ پر جا کر کھڑا ہوگا، حق کی سائیڈ پر یا باطل کی سائیڈ پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس حق پر کھڑے رہنے کی وہ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر چیز کو سمجھنے اور اسے صحیح طرح سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔